اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے پاس اپنی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں جس میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے بارے میں بتاؤں گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈالا گیا، اس کی وجہ کیا تھی۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے میری ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ چلیں میں اپنی آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر رسول ہیں۔ آپ کی جلالت اور شان کا واضح ثبوت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عصر حاضر کے تمام الہامی مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشترک شخصیت کی طرف کرتے ہیں۔ یہ آپ کی جلالت و شان کا واضح ثبوت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ابرام اور ابراہیم دونوں طرح سے آیا ہے۔ ابراہیم کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کا باپ۔ آپ کے والد کا نام قرآن مجید کی روح سے آذر بتایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش حضرت عیسیٰ کی ولادت سے 2000 سال پہلے شہر بابل کے مقام آر میں ہوئی تھی۔ آپ کا آبائی وطن بابل کے شہر کلدانیہ ہے، جس ملک کو اب عراق کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام سنائیں، تو ان کی قوم میں مختلف خداؤں کا تصور تھا۔ آپ کی قوم بت پرست بھی تھی اور ستارہ پرست بھی تھی، اور سورج پرست کے لوگ بھی موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نجاری تھا۔ وہ اپنی قوم کے لیے مختلف قبائل کے لیے لکڑیوں کے بت بناتا اور انہیں فروخت کیا کرتا تھا۔ دمشق کے تمام لوگوں کا دین ستارہ پرستی تھا۔ وہ قطب شمالی کی طرف منہ کر کے کولن اور فیلن 7 ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی لیے دمشق کے ہر ایک دروازے پر 7 ستاروں کی عبادت کے لیے عرصے سے ہیکل بنے ہوئے ہیں۔ دمشق کے سب لوگ ان ستاروں کے لیے عیدین اور میلے منعقد کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ واحد ہستی ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان فتنوں کا ازالہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی حضرت ابراہیم کو دانائی عطا کی تھی۔ جب آپ جوان ہو گئے تو انہیں رسالت کے منصب پر فائز کر کے اپنا خلیل ہونے کا شرف عطا کیا۔ سورۃ انبیاء میں اللہ پاک فرماتا ہے، یقیناً ہم نے ابراہیم کو دانائی عطا فرمائی اور اس سے پہلے ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کا شرف بخشا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے والد کو توحید کی تعلیم دی، کیونکہ آپ کے والد لوگوں کے لیے بت بناتے تھے اور انہیں فروخت کرتے تھے، اور آپ کی جاہل قوم ہاتھ سے بنے ہوئے بتوں کو خدا مانتے تھے اور ان کے سامنے سجدہ زیر ہوتے تھے۔ جب آپ نے اپنے والد کو توحید کی تعلیم دی اور بت بنانے سے منع فرمایا اور کہا اے میرے باپ، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، تو آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ کیونکہ شرک کا سب سے بڑا مرکز آپ کا گھر تھا، لیکن آپ کے والد نے آپ کی کوئی بات نہ مانی۔ پھر آپ نے اپنے والد سے جو مکالمہ کیا، قرآن مجید نے اسے کچھ یوں بیان کیا ہے۔ جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا کہ اے میرے باپ، آپ ایسی چیزوں کی پرستش کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، نہ وہ آپ کے کچھ کام آنے والی ہیں؟ اے میرے باپ، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، تو آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھا راہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کی پرستش نہ کیجیے، شیطان بے شک خدائے رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے۔
اے میرے باپ، مجھے ڈر ہے کہ آپ کو خدائے رحمان کا کوئی عذاب آ پکڑے۔ تو آپ کے والد نے کہا، اے ابراہیم، کیا تم مجھے میرے معبودوں سے دور کرنا چاہتے ہو؟ اگر تم ایسا کرنے سے باز نہ آئے اور بار بار ایسا کرتے رہے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ۔ تو آپ نے اپنے والد کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے آپ کی ایک بات نہ مانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد کی طرف سے مایوس ہو گئے تو پھر آپ نے اپنی تبلیغ کا رخ اپنی قوم کی طرف کیا اور اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور اپنی قوم سے کہا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم پر عذاب الہی آ جائے۔ اور کہا کہ تم کیوں ہاتھ سے بنے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہو جو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، جو اپنا کام نہیں کر سکتے، وہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ تو آپ کی قوم نے جواب دیا، ہمارے باپ دادا انہی کی پوجا کرتے تھے تو ہم بھی ویسا ہی کریں گے، ہم تمہارے رب کی عبادت کیوں کریں؟ تو حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے کہا، کیا تمہارے بتوں میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچائیں یا کوئی نقصان؟ جب تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار کو سنیں۔ تو وہ خاموش ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو میرا معبود ہے اس میں یہ تمام تر خوبیاں موجود ہیں، لیکن آپ کی قوم آپ کی بات سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ آپ کی قوم میں ستارہ پرست لوگ بھی تھے، تو آپ نے اپنی ستارہ پرست قوم سے کہا، سنا ہے تم لوگ ستارے کو رب کہتے ہو، لیکن یہ تو ڈوب جاتے ہیں۔ جب ستارے ڈوب گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو ڈوب جاتے ہیں تو یہ بات خدا کی شان شیان نہیں ہے، تو یہ رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح پھر چاند کی پوجا کرنے والوں کو کہا کہ یہ تو ڈوب جاتا ہے، یہ تو محتاج ہے، تو بھلا یہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح ان کے خدا کا بھی انکار کر دیا۔ جب آپ کی قوم میں سے کسی نے آپ کی بات نہ مانی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے کہا، باخدا میں تمہارے معبودوں کا بندوبست کروں گا جب تم لوگ چلے جاؤ گے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ قسم اٹھائی تھی، آپ نے یہ بات دل میں کہی۔ بعض کا کہنا ہے کہ نہیں، کچھ لوگوں نے آپ کی یہ دھمکی سن لی تھی۔ ہر سال کی طرح اس سال جب عید کے موقع پر میلہ منعقد ہوا اور پوری آبادی خوشی کے موقع پر باہر چلی جاتی تھی تو آپ علیہ السلام کو اس موقع پر شرکت کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے بیماری کا بہانہ بنایا اور کہا کہ میری طبیعت خراب ہے۔ بہانہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ مورتیوں کو توڑ دیا جائے۔ جب سب لوگ میلے میں چلے گئے تو آپ بت خانے میں گئے اور سارے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑی بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی اور وہاں سے چلے آئے۔ جب لوگ میلے سے واپس لوٹے اور اپنے بتوں کی یہ حالت دیکھی تو ان لوگوں کو بہت غصہ آیا، تو انہوں نے کہا کہ کس نے یہ حال کیا ہے؟ کچھ لڑکوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے معبودوں کو بڑا برا بھلا کہہ رہا تھا اور ان کی بے عزتی کر رہا تھا، ہو سکتا ہے یہ کام اس نے کیا ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ جب آپ لوگوں کے روبرو ہوئے تو آپ سے بتوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان کی حالت یہ کس نے کی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا، تم خود ان بتوں سے پوچھ لو کہ ان کی یہ حالت کس نے کی ہے۔ تو آپ کی قوم نے کہا، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے یہ بول نہیں سکتے، تو یہ بھلا کیسے بتا سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کلہاڑی تو بڑے بت کے ہاتھ میں ہے، تو اسی نے سب کو توڑا ہوگا، اسی سے پوچھ لو۔ اور آپ علیہ السلام نے کہا، جب یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو تمہاری حفاظت کیا کریں گے؟ یہ سن کر ان لوگوں کو غصہ آ گیا، کیونکہ اس سے ان کی بتوں کی بے حقیقتی ثابت ہو گئی تھی۔ جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا۔ اس وقت کا بادشاہ نمرود تھا۔
تو آپ کو نمرود کے دربار میں لایا گیا، تو اس نے آپ سے باپ دادا کے دین کی مخالفت کا سبب پوچھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کا تعارف کروایا۔ تو نمرود نے کہا کہ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا میں بھی دے سکتا ہوں۔ تو نمرود نے ایک شخص جس کو پھانسی ہو رہی تھی اس کی پھانسی رکوا دی اور کہا دیکھو میں بھی اسے زندگی دے سکتا ہوں، اگر تم سچے ہو تو کوئی اور دلیل پیش کرو۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو الٹ کر کے دکھا، تو مغرب سے نکال دے تو میں تجھے رب تسلیم کر لوں گا۔ اس پر وہ چپ ہو گیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا ایسا کرنے سے تیری خدائی ثابت ہو جائے گی۔ نمرود کو یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا اعلان کر دیا۔ نمرود کے فیصلے پر مختلف جگہوں سے ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا گیا۔ ایک مدت تک لکڑیاں اکٹھی ہوتی رہیں۔ ایک بہت بڑی جگہ تیار کی گئی، اس میں سارا ایندھن جمع کر دیا گیا، پھر اس کو آگ سے بھڑکایا گیا۔ آگ جب خوب روشن ہو گئی اور خوفناک آوازیں بلند ہو گئیں، لکڑیاں سرخ انگاروں کی شکل اختیار کر گئیں۔ اتنی بلند آگ آج سے پہلے کسی نے نہیں دیکھی تھی اور نہ ہی کوئی دیکھے گا۔ کہا جاتا ہے کہ اس قدر آگ بھڑکائی گئی تھی اور اس کے اتنے شعلے تھے کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی نہیں گزر سکتا تھا۔ جب انہوں نے آگ بھڑکا لی تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اندر کیسے ڈالا جائے۔ تو شیطان نے ایک آدمی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ منجیق بنایا جائے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر اندر دھکیل دیا جائے۔ تو ایک شخص نے منجیق تیار کی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجیق میں بٹھا دیا گیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام آسمان سے تشریف لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سے کہا اگر آپ چاہیں تو ہم اسے روک لیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا میرا خدا نہیں دیکھ رہا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت یہ دعا کی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے یہ منجیق تیار کی اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا۔ پھر سب جب آپ کو آگ میں پھینکنے کے لیے تیار ہوئے تو آپ کی زبان پر یہ کلمات تھے تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، رب العالمین ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، بادشاہی صرف تجھے زیب دیتی ہے، تیرا کوئی ہم سرسانی نہیں۔ پھر آپ کو آگ میں دھکیل دیا گیا تو اللہ پاک نے آگ کو حکم دیا کہ وہ گلزار بن جائے اور آگ گلزار میں تبدیل ہو گئی۔ آپ علیہ السلام آگ کے میدان کے درمیان ایک شاداب باغ میں تشریف فرما تھے جس کے ارد گرد شعلے ہی شعلے تھے۔ لوگ دیکھ رہے تھے ابراہیم تو شاداب باغ میں ہیں، لیکن نہ ان میں ہمت تھی کہ اس کو پار کر کے آپ تک پہنچ سکیں اور نہ آپ یہاں سے باہر آنا چاہتے تھے۔ کہا جاتا ہے آپ کی والدہ نے آپ کو دیکھ کر اس وقت کہا اے میرے بیٹے میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ تیرے ارد گرد کی آگ سے مجھے نجات دے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ وہ آپ کے پاس پہنچیں تو آگ کے شعلوں نے انہیں چھوا بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم کو اپنی بازوں میں سے پکڑا اور انہیں بوسہ دیا اور واپس چلی گئیں۔ کہا جاتا ہے آپ 40 دن اس آگ میں رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دن آپ کی زندگی کے سب سے عیش کے دن تھے۔ بے شک میرا اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ میں اپنی آج کی ویڈیو کو یہاں پر ختم کرتی ہوں اور بہت جلد آپ کے پاس اپنی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔